مثال کے طور پر ان کے شبہات میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعاذ باللہ جو ہے وہ غنی مطلق نہیں ہے، وہ کچھ ہستیوں کا محتاج ہے، اگر وہ ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا تو وہ لوگوں تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ اخْتَصَّ لِنَفْسِهِ مِن بَعْدِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بریته خاصتاً، کہ اللہ نے اپنے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی بریت میں سے کچھ لوگوں کے لیے وہ اپنے ساتھ مختص کیا، یعنی اپنی طرف اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اس قسم کی حدیثوں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا تھا کہ وہ لوگوں تک اپنا فیض نہیں پہنچا سکتا تھا ان کے بغیر، جس طرح کے لوگ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور وہ یہ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے حضرت انسان، جس طرح تو ان کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو میں بھی ان کے بغیر تجھ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی کا؟ تھوڑی سی بھی انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اس کی عقل بتا دیتی ہے کہ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ کیسے محتاج ہو جو اس کی مخلوق ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے وہ تو تب بھی تھا جب یہ مخلوق نہیں تھی، تو ان کو خلق کرنے کے بعد ان کا کیسے محتاج ہوا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے تک ہم ان ہستیوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے درست ہے، کیونکہ انسان اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے عام انسان۔ یہ بھی درست ہے کہ اللہ کا فیض ڈائریکٹ ہم تک نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حاجت ثابت نہیں ہوتی، اس میں ہماری حاجت ثابت ہوتی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے لیں۔ جس طرح کہ پانی گرم ہونے میں محتاج ہے کس کا؟ آگ کا۔ اللہ محتاج نہیں ہے آگ کا۔ اللہ نے دنیا اسباب و مسببات کے تحت چلائی ہے، کن فیکون سے نہیں چلائی۔ تو وہ مجھے کن فیکون سے بھی کر سکتا تھا کہ علم دے دے یا رزق دے دے یا سب کچھ عطا کر دے، لیکن دنیا اسباب و مسببات کے تحت چلائی تو اپنے فیض کو اسباب کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا تھا۔ تو یہ دنیا، اس کا جو سسٹم اور نظام تھا اور انسان کی جو کمزوری تھی، اس کی حاجت اور ضرورت تھی کہ وہ ایسے مخلوق کو خلق کرے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ واسطہ بن سکے۔ ورنہ تو کہا جائے گا کہ اللہ جلا نہیں سکتا بغیر آگ کے، اللہ کسی چیز کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا بغیر پانی کے، اللہ صحت نہیں دے سکتا بغیر بیماری علاج کے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم، یہ دنیا کا نظام اسباب اور ان کے مسببات کے تحت چلایا ہے، اور اس سے بہترین نظام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ کچھ وسائط بنائے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے ہم تک فیض پہنچتا ہے۔ تو ایک معنی درست بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ جو نظام اس نے بنایا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اسباب اور مسببات کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ ان کو خلق کرتا۔ اسی طرح مثلا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ظہور میں اور اپنے معرفت کروانے میں وہ محتاج تھا۔ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ غنی مطلق ہے، اگر اس کو بھی ہم نے محتاج قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا، وہ مخلوق ہو جائے گا۔ جس کی طرح محتاج ہے وہ اللہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہی اسباب اور مسببات، یعنی عام مخلوق کو، مجھ جیسے انسان کو اپنی معرفت کما حق معرفت جو ہے وہ کروانی ہے، کن فیکون سے ہٹ کر اسباب کے ذریعے سے، عام حالات کے ذریعے سے۔ تو درمیان میں ایسے ہادی اور رہبر لے آئے کہ جن کے ذریعے سے معرفت ہو۔ لہذا اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کیا جائے کہ
ایک حدیث جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ممبروں سے بیان کی جاتی ہے بعض دفعہ کہ جناب میثم تمار جو ہے وہ مسجد قباء میں دبی لفظوں سے رات کو آئے تو آواز آ رہی تھی، تو جناب میثم سمجھ گئے کہ لسان اللہ بول رہے ہیں، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب سنا تو کہہ رہے تھے کہ مولا علی کہہ رہے تھے کہ اے میرے پالنے والے، اس وقت تیری کبریائی جو ہے اس کی تنہائی ہے اور تیری وحدت کی خلوت ہے، مخلوق سن نہیں رہی ہے، تو میں تنہائی میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تو میری ضرورت ہے اور تو بھی اکیلا ہے، تو مان لے کہ میں تیری ضرورت ہوں۔ ایاذ باللہ، ایاذ باللہ، اس طرح کی حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام منوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو مان لے کہ میں تیری ضرورت ہوں، تو میرا محتاج ہے۔ اپنی عقل سے کام لو۔ خالق مطلق، قادر مطلق، غنی مطلق کس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، سجدے میں سر رکھ کے فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو کیسے اس طرح کے مولا علی علیہ السلام جملے کہہ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح مثلا کہہ رہے تھے کہ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو نہ ہوتا تو مجھے وجود نہ ملتا، لیکن تو بھی یہ مان کہ اگر میں نہ ہوتا تو تجھے ظہور نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی کن فیکون کے ذریعے سے ظاہر کر سکتا تھا، انسان کو خلق ہی اسی طرح کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری معرفت فطرت میں اس کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے، انسان کو ایسا خلق کیا ہے تاکہ وہ محتاج ہو کن کا؟ انبیاء کا، تاکہ وہ محتاج ہو ائمہ کا، تو اس لیے ائمہ کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہادی اور رہبر ہیں، وہ اللہ کی معرفت کرواتے ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے مولا علی علیہ السلام کہ میں نہ ہوتا تو ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء 1,24,000 کی بجائے کروڑوں انبیاء پیدا کر دے، ہر انسان کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجے، ہر انسان کو امام کی طرح معرفت دے کر کے بھیجے۔ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کر سکتا ہے، ذاتی طور پر اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اور بھی ایسی ہستیاں خلق کر سکتا تھا۔ یہ ناقص ہے معرفت توحید جو کہتا ہے کہ اللہ ایاذ باللہ عاجز تھا۔ ہاں، جو سسٹم اس نے بنایا ہے، جو دنیا اس نے چلانی تھی، وہ سسٹم ایک ہی علی کے ساتھ مناسب تھا، ایک ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے ساتھ مناسب تھا۔ تو لہٰذا یہ تصور دینا لوگوں کو کہ اللہ کسی کا محتاج ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ غنی مطلق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، قرآن مجید صراحہ سے کہہ رہا ہے اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔